یہ افسوسناک اور صدمہ انگیز خبر ملی کہ جامعہ مظاہر علوم سہارنپور کے امین عام حضرت مولانا سید شاہد حسنی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کے درجات کو بلند کرے۔ السلام علیکم سامعین، 21 ربیع الاول اور 7 اکتوبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے نماز جنازہ اور سوانحی خاکہ۔ ہماری مراد ہے مظاہر علوم سہارنپور کے امین عام حضرت مولانا سید شاہد رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ پوری خبر سنیں، اور اس پوری خبر کے لیے ہم وہیں سے مظاہر علوم کے استاد حدیث حضرت مولانا محمد ساجد دامت برکاتہم، مظاہر علوم کے شعبہ تجوید کے استاد قاری مسعود مظاہری فلاحی اور جامع رحمت گھگرولڈی کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا ڈاکٹر عبد المالک مغیثی دامت برکاتہم کے نہایت شکر گزار ہیں۔ ان تصاویر میں، ویڈیوز میں اور پوری خبر میں پورے مضامین کے لیے یہ 3 ہمارے فی الحال معاون ہیں، اور سوشل نیوز ان تینوں کا نہایت شکر گزار ہے۔ اب آپ جو ہے پوری خبر سنیں۔ مولانا شاہد مظاہری کی جو نماز جنازہ پڑھائی ہے وہ مظاہر علوم کے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عاقل مظاہری دامت برکاتہم نے پڑھائی ہے۔ یہاں تدفین کے عمل میں المدارس دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابو القاسم نعمانی، نائب محتمم مفتی راشد اعظمی، جامعۃ علماء سے مولانا حکیم الدین قاسمی، قاضی احمد عبداللہ، کنز العلوم ٹڈولی سے مولانا واصل، ادھر مظاہر علوم کی شورا کے رکن اور جامعۃ علماء ہند کے قومی جنرل سیکریٹری حضرت مولانا مفتی معصوم ثاقب، ادھر کانلہ چیئرمین نجم الحسن، ادھر مولانا حبیب اللہ مدنی، مولانا اظہر مدنی، ریڈی تاج پورہ سے مولانا جمشید اور مولانا آرزومیہ، ادھر مرکز نظام الدین دہلی سے مولانا سعد صاحب اور مولانا زہیر صاحب، مانک مو سے مولانا ناظم صاحب۔ یہ لوگ اہم لوگ ہیں جو تدفین میں شامل ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے نام ہمارے پاس فی الحال نہیں آئے ہیں۔ ادھر اس حادثے فاجعہ پر جامع مسجد امروہہ کے مفتی ریاض علی قاسمی، اور ادھر خانقاہ امدادیہ بنارس کے سجاد نشین مولانا احمد نصر بنارسی، اور فتویٰ آن لائن کے موبائل آن لائن کے چیئرمین مفتی ارشد فاروقی جیسے اہل علم نے گہر رنج علم کا اظہار کیا ہے۔ اب آپ مولانا سید شاہد مظاہری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک خاکہ سنیں جو ہمیں مولانا صادق صاحب نے اور مولانا عبدال صاحب نے بھیجا ہے۔ سامعین، آپ کا نام ہے مولانا سید شاہد۔ بتا دیں کہ آپ کے دادا نے آپ کا نام خضر بھی رکھا تھا، لیکن شاہد نام زیادہ مشہور ہو گیا اور یہ دوسرا نام ہی چل پڑا۔ آپ کی پیدائش کے بارے میں 2 قول ہیں۔ مولانا صادق صاحب نے جو ہمیں تحریر بھیجی ہے اس میں آپ نے لکھا ہے کہ 26 ربیع الاول 1970 ہجری، 21 جنوری 1956، لیکن مولانا عبداللہ خالد نے جو مضمون بھیجا ہے اس میں 1951 عیسوی سن لکھا ہے۔ بہرحال آپ کی جو تعلیم کا آغاز ہوا ہے وہ 19 ذی الحجہ 1375 ہجری 28 جولائی 1956 میں شنبے کے روز ہوا ہے، اور یہ تعلیم کا آغاز حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری کے یہاں ہوا ہے۔ 28 شعبان 1379، 26 فروری 1960 جمعہ کے دن حضرت مولانا یوسف علیہ الرحمہ کے سامنے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب علیہ الرحمہ اور مولانا حکیم سید محمد ایوب صاحب کی موجودگی میں حفظ قرآن کی تکمیل ہوئی ہے۔ پھر 15 شوال مکرم 1385 ہجری مطابق 6 فروری 1966 میں متوسطہ درجے میں مظاہر علوم میں داخلہ ہوا، اور شعبان 1390 ہجری موافق اکتوبر 1970 میں دورہ حدیث شریف سے فراغت ہوئی۔ بخاری و مسلم حضرت مولانا یونس صاحب جونپوری، ابو داؤد و نسائی شریف مولانا سید محمد عاقل، ترمذی شریف مولانا مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور تحوی حضرت مولانا اسد اللہ صاحب کے پاس پڑھی ہے۔ آپ کا نکاح حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کی صاحبزادی مسمات صادقہ خاتون سے 25 شوال 1388 ہجری اور 15 جنوری 1969 میں ہوا، اور 25 شعبان 1319 ہجری مطابق 27 اکتوبر 1970 میں رخصتی ہو کر گھر آئیں۔ شوال 1392 میں مظاہر علوم میں تدریس کے لیے تقرر ہوا، اور مرقات نفحۃ الیمن زیر درس آئیں۔ مضمون میں لکھا ہے کہ یہ جو ہم سوانح لکھ رہے ہیں یہ ہم نے حیات مستعار سے لی ہے۔
اب ہم آپ کو ایک دوسرا مضمون سنا دیتے ہیں۔ مولانا عبداللہ خالد رقم طراز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مولانا شاہد کو یہ خاص وصف عطا فرمایا تھا، جب بھی سہارنپور ہوتے مسلسل تصنیف و تالیف میں اپنے کو مشغول رکھتے۔ نتیجتاً آپ کے گوہربار قلم سے بہت سی ایسی کتابیں وجود میں آئیں جو اپنے موضوع پر انتہائی وقیع اور جامع ہیں۔ خاص طور پر مظاہر علوم، علماء مظاہر علوم، خدمات مظاہر علوم پر ایسا دستاویزی مواد ارباب تحقیق اور دنیا کے سامنے انہوں نے پیش کر دیا ہے۔ مستقبل میں مظاہر علوم کی تاریخ پر لکھنے اور بولنے والا کوئی بھی فرد اس سے مستغنی ہرگز نہیں ہو پائے گا۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ تاریخ مظاہر اور خدمات مظاہر کے سلسلے میں آپ شاہ کلید کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسفار، مولانا کی زندگی میں اسفار بہت ہیں۔ ابھی کسی تالیف کا مسودہ تیار کرا رہے ہیں اور ابھی اپنا بیگ اور بریف یعنی اٹیچی اٹھائی اور سفر پر روانہ ہو رہے ہیں۔ یہ اسفار کبھی کسی مدرسے کے جلسہ دستار بندی کے لیے ہوتا، کبھی کسی علمی موضوع پر کسی کانفرنس میں شرکت اور اپنا مقالہ پیش کرنے کے لیے، کہیں کتب حدیث کے ختم کی تقریب میں، تو کبھی مظاہر علوم کے انتظام و معاملات کے سلسلے میں۔ دفتر امین عام میں ان چوطرفہ مشغولیات کے ساتھ مدرسے کی داخلی و خارجی معاملات و مسائل پر بڑی گہری نظر رکھتے تھے۔ طلباء کے مسائل، تعلیمی سرگرمیوں پر نظر، اس کے استحکام کے لیے مسلسل کوشش، مدرسے کے مالیاتی نظام کو باریک بینی سے دیکھنا اور اس کے سلسلے میں صائب و درست فیصلہ کرنا، یہ وہ امتیازی خصوصیات تھی جن کی بنا پر برملا یہ کہا جاتا ہے کہ مظاہر علوم کی تاریخ میں ایسی جفا کش، محنتی اور تدبیر و تدبر کے حامل شخصیت نہیں گزری۔ آپ کی گوناگو صفات میں سے متصف زندگی پر مستقل مقالے لکھے جائیں گے۔ بر وقت حضرت مولانا کا ایک سوانح خاکہ پیش کیا گیا ہے جو آپ کو ہم نے پہلا بھی سنا دیا ہے۔ اس کے بعد کچھ اور چیزیں رہ گئی ہیں۔ اس میں بتلایا گیا ہے کہ 1972 میں باقاعدہ تدریس کا تعلق مظاہر علوم سے قائم ہوا اور تائیں دم یعنی آخر دم تک مختلف اتار چڑھاؤ کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رہا۔ چنانچہ اس سال بھی ترجمہ قرآن پاک کا سبق آپ سے متعلق رہا، لیکن آزار و بیماری کی وجہ سے آپ نے وہ سبق مولانا سید محمد عثمان پیر صاحب کے حوالے کر دیا تھا۔ 50 سال سے زائد اس طویل مدت میں مولانا سید محمد شاہد رحمۃ اللہ علیہ نے مظاہر علوم کے لیے وہ عظیم الشان خدمات انجام دی ہیں جو تاریخ مظاہر کا ایک اہم باب ہے، اور مظاہر علوم کا مؤرخ جلی عنوان سے آپ کی خدمات کو لکھے گا۔ وفات مظاہر علوم کا یہ عظیم الشان مرد مجاہد اپنی زندگی کی تمام تر علمی صلاحیت اور ذہنی توانائی صرف کر کے لائق تحسین خدمات انجام دے کر 24 گھنٹے پہلے 20 ربیع الاول سن 1445 ہجری اور 6 اکتوبر 2023 میں جمعے کے دن مغرب کی نماز سے پہلے اس دار فانی سے رخصت ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا محمد شاہد صاحب کو اپنی خصوصی رحمتوں سے اللہ تعالیٰ نہال فرمائے۔ آخری بات، درجنوں کتابیں آپ کی قلمی یادگار ہیں، جس میں بعض کئی جلدوں میں ہیں۔ 1993 ہجری میں جامعہ مظاہر علوم کے امین عام تھے۔ اس وقت اپنے حالات زندگی حیات مستعار کے نام سے لکھ رہے تھے، جس کی 3 جلد منظر عام پر آ چکی ہیں۔ چوتھی اور آخری جلد زیر تصنیف تھی۔ جامعہ مظاہر علوم اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے باہمی تعلقات پر ایک دستاویزی کتاب 2 علمی آبشار طباعت کے لیے پریس جا چکی ہیں۔ یہ سوانح خاکہ ہے، اور اس سوانح خاکے کے بولنے میں کوئی چوک مجھ سے ہو گئی ہو تو میرے نمبر 96 27 70 90 14 پر بتلا دیں، یا کمنٹ میں بتلا دیں۔ میں ایک ادنا طالب علم ہوں، کوئی غلطی چوک ہو گئی ہوگی تو اس کی انشاءاللہ اصلاح کی کوشش کی جائے گی۔ میں خبر کے آخر میں مرثیہ پیش کرنے سے پہلے یہ بلال قاسمی شاملی سے ایک مرثیہ وہ پیش کر رہا ہوں، اور اس سے پہلے میں پھر دوبارہ مظاہر علوم کے استاد حضرت مولانا ساجد صاحب دامت برکاتہم، وہیں کے شعبہ تجوید کے استاد مولانا قاری مسعود مظاہری فلاحی، اور جامعہ رحمت گھگرولي کے ناظم اعلیٰ مولانا ڈاکٹر عبدالمالک مغیث کا اس کے لیے نہایت ہی شکر گزار ہوں۔ پاسبان قوم ملت ہو گئے ہم سے جدا، پاسبان قوم ملت ہو گئے ہم سے جدا، پاسبان قوم ملت ہو گئے ہم
سے جدا، عشق یاران وفا میں ہو گئے تھے وہ فنا، عشق یاران وفا میں ہو گئے تھے وہ فنا، پاسبان قوم ملت ہو گئے ہم سے جدا، پوری یو پی کے لیے ہے ایک بڑا یہ حادثہ، پوری یو پی کے لیے ہے ایک بڑا یہ حادثہ، پوری یو پی کے لیے ہے ایک بڑا یہ حادثہ، ساری خوشیاں ختم کر کے ہو گئے ہم سے جدا، ساری خوشیاں ختم کر کے ہو گئے ہم سے جدا، پاسبان قوم ملت ہو گئے ہم سے جدا، پاسبان قوم ملت ہو گئے ہم سے جدا، جان لٹانا دین پر شیوا تھا ان کا دوستوں، جان لٹانا دین پر شیوا تھا ان کا دوستوں، جان لٹانا دین پر شیوا تھا ان کا دوستوں، پی کر جام شہادت ہو گئے ہم سے جدا، پی کر جام شہادت ہو گئے ہم سے جدا، پاسبان قوم ملت ہو گئے ہم سے جدا، پوری یو پی کے لیے ہے ایک بڑا یہ حادثہ، پوری یو پی کے لیے ہے ایک بڑا یہ حادثہ، ساری خوشیاں ختم کر کے ہو گئے ہم سے جدا، ساری خوشیاں ختم کر کے ہو گئے ہم سے جدا۔